اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام دیکھنے سننے اور جانے والے دوست احباب کی خدمت میں میری طرف سے محبت و برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل خدمت خلق اور میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ بلال شبیر احمد۔ آج الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور انتہائی زبردست نسخہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے اور ہم سب کو صحت و سلامتی صحت والی زندگیاں عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا جو نسخہ ہے وہ اس ٹاپک پر ہے کہ اکثر ہمارے بھائی، ہمارے دوست احباب، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بہنیں اکثر ضرورت سے زیادہ پتلے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم بہت زیادہ کمزور پڑ جاتے ہیں، گال پچک جاتے ہیں اور جسم اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ انسان چلتے ہوئے شرماتا ہے، کہیں بیٹھتے ہوئے شرماتا ہے۔ انسان کی باڈی، انسان کا جسم اور انسان کے جسم کی جو خوبصورتی ہے وہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ ایسے دوست احباب، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کوئی بھی ہیں جو ضرورت سے زیادہ پتلے ہیں اور جن کو کسی مجلس میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے پتلے جسم کی وجہ سے شرمندہ ہوتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے، ان کے لیے آج کا یہ نسخہ بہت ہی زبردست ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے جو اجزاء، جو چیزیں آپ کو چاہیے، میں ذرا ان کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس میں چاہیے 2 بوٹیاں جو آپ کو پنساری کی دکان سے آسانی سے مل جائیں گی، جن میں ایک کا نام ہے ستاول اور ایک کا نام ہے سنگھاڑا۔ ستاول اس وقت میرے سامنے موجود ہے۔ جس وقت ہم نے یہ نسخہ تیار کیا تھا تب ہمارا فی الوقت یہ ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا یا ہم نے سوچا نہیں تھا، اس لیے میں سنگھاڑا نہیں بچا سکا آپ کو دکھانے کے لیے، لیکن میں اس کی تصویر دکھا دیتا ہوں۔ آپ جیسے ہی حکیم کے پاس جاتے ہیں، اپنا پنساری کے پاس جائیں گے، آپ نے اس کو بولنا ہے کہ ہمیں سنگھاڑا دیں، تو آپ کو یہ اپنے اس موبائل کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سنگھاڑا اسے کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسرے موبائل کی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سنگھاڑا آپ کو پنساری کی دکان سے آسانی سے مل جائے گا، لیکن آپ نے یہ اسے کہنا ہے کہ ہمیں سنگھاڑا خشک دینا ہے، دوسرا نہیں، ٹھیک ہے۔ خشک سنگھاڑا اگر آپ 1 مہینے کی دوائی اور نسخہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ 100 گرام خشک سنگھاڑا لے آئیں، 100 گرام ستاول، اسے کہتے ہیں ستاول، یہ بھی آپ کو، یہ دونوں چیزیں آپ کو پنساری کی دکان سے بالکل آسانی سے مل جائیں گی۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے لانی ہے۔ لانے کے بعد سنگھاڑا اور ستاول کو آپ نے اپنے جوسر گرینڈر میں ان کو زبردست کر کے گرینڈ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور سماعت کر لیجئے کہ گرینڈ کرنے سے پہلے سنگھاڑے کو اور ستاول کو آپ کسی لنگری میں یا کسی بھی چیز میں تھوڑا بہت کوٹ لیجئے گا۔ ڈائریکٹ آپ نے سنگھاڑا یا ستاول کو اپنے جوسر گرینڈر میں نہیں ڈالنا، اگر ڈالیں گے تو آپ کا گرینڈر ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہے اور خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے، جیسے میرا ذاتی گرینڈر بھی سنگھاڑا اسی طرح کرنے سے خراب ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ اب یہ میں ستاول کو الگ کر دیتا ہوں۔ آپ جیسے ہی خشک سنگھاڑے اور ستاول کا پیسٹ بنائیں گے، ان کا پاؤڈر بنائیں گے، تو وہ آپ کے سامنے یہ شکل اختیار کر لے گا جی، یہ چیز بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو چمچ کے ساتھ ذرا اوپر بھی کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے جی، ٹھیک ہے۔ جب سنگھاڑے اور ستاول کے پاؤڈر بن جائیں دونوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو مکس کر دینا ہے۔ یہ اب سنگھاڑا اور ستاول یہ دونوں کا پاؤڈر مکس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے تل، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ تل ہے جو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تندوروں والے نان بھائی نانوں پر لگاتے ہیں، یہ تل آپ لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوں گی روزانہ 5 کھجوریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوں گے روزانہ اپنی دوائی تیار کرنے کے لیے 2 کیلے
اور 1 گلاس خالص دودھ، چاہے وہ بھینس کا ہو چاہے وہ گائے کا ہو، لیکن یہ کوشش کریں خالص ہو اور کھلا دودھ ہو، ڈبے والا، قدرت، اول پر، مل پیک وغیرہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کھلا دودھ ہو، اوریجنل اور خالص، اور کوشش کریں بھینس یا گائے کا دودھ ہو۔ یہ تھے ہمارے اجزاء، ایک بار پھر سماعت کر لیں۔ خشک سنگھاڑا، ستاول، 5 کھجوریں، 1 چمچ تل اور 2 کیلے اور 1 گلاس خالص دودھ۔ اب آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نسخے کو بنانے کی جانب۔ بنانے کا طریقہ سماعت کر لیجئے، انشاءاللہ آگے آپ کو میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ دوستو میں یہ کیلے اور کھجوریں چھیل رہا ہوں، لیکن اس میں مجھے ایک ضروری بات یاد آ گئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل فیس بک پہ اور اس طرح آپ کو واٹس ایپ وغیرہ پہ ملتے ہیں ایڈ جی کہ جسم موٹا کر لیں، یہ والی دوائی لے لیں، یہ دوائی لے لیں۔ وہ حکیم آپ کو کیپسول وغیرہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایسی دوائیاں جو فیس بک کے ایڈوں سے ملتی ہیں یا ایسے لوگ دیتے ہیں آپ کو، وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایسے کیپسول جو ہوتے ہیں وہ انسان کے معدے کو بہت زیادہ پھلا دیتے ہیں، بہت زیادہ ہوا بھر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ موٹا تو خیر نہیں ہوتا یا جسم کی صورتحال تو نہیں بنتی، لیکن اس کی جسمانی اندرونی صورتحال جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر اتنے زیادہ پھول جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اتنی زیادہ ہوا بھر جاتی ہے کہ بندہ چل بھی نہیں سکتا۔ لیکن انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہمارے نسخہ سے ایسی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا یا ایسا کوئی بھی بالکل قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ زیادہ موٹے ہو جائیں گے، زیادہ پھول جائیں گے اور اللہ نہ کرے آپ چلنے کے قابل نہیں رہیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارا نسخہ آپ کو بالکل فائدہ دے گا، ضرورت کے مطابق آپ کو موٹا کرے گا اور ہوا نہیں بھرے گا، بلکہ آپ کے گالوں میں، آپ کے جسم میں، آپ کے گوشت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی، اور آپ کا جسم انشاءاللہ عز و جل 1 مہینے کے استعمال سے زبردست قسم کا اپنی صورتحال تک پہنچ جائے گا جیسا آپ چاہتے ہوں گے۔ یہ الحمدللہ ہم نے کھجوریں اور کیلے چھیل لیے ہیں اور ہم آپ کو بھی اپنے نسخے کی طرف لاتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، 2 کیلے چھیل کے اس طرح، بے شک ان کو توڑ لیجئے اس طرح، ٹھیک ہے؟ یہ وہ آپ نے اپنے جوسر کے گرینڈر میں ڈال دینے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ شوگر وغیرہ کے مریض ہیں یا میٹھا کم استعمال کرتے ہیں تو آپ 3 کھجوریں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ 3 سے کم نہ کریں، 3 سے 5 کے درمیان 3 کر لیں، 4 کر لیں یا 5 کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ 5 کھجوریں ہم نے آج حل کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کا پاؤڈر، ٹھیک ہے، جس وقت آپ گرینڈ کریں گے نا، شروع میں ستاول اور سنگھاڑے کو گرینڈ کریں گے تو پھر آپ بے شک اس کا پاؤڈر جو ہے وہ آپ ایک جگہ مکس کر لیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ اب یہ ستاول اور سنگھاڑے کا جو پاؤڈر ہے وہ بالکل مکس ہے، یہ دونوں چیزوں کا ہے۔ تو آپ نے 1 چمچ اس طرح بھر کے یہ پاؤڈر بھی اپنے اس جوس میں ملا دینا ہے، اپنے نسخے میں یہ ڈال دیا، ٹھیک ہے جی؟ یہ میں سائڈ پہ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد ہیں جی تلوں کی بھی اس طرح 1 چمچ آپ نے اس طرح لینی ہے، لے کر برابر سے وہ بھی ڈال دینی ہے۔ یہ ہو گیا جی، یہ بھی میں سائڈ پہ کر لیتا ہوں۔ اب جی اس کے بعد ہے دودھ، اوپر سے آپ نے 1 گلاس دودھ اس طرح مکس کر دینا ہے جی، یہ آپ کے سامنے زبردست ہو گیا۔ یہ مکس کرنے کے بعد آپ اپنے جوسر مشین کو آگے لائیے، جی تو پیارے دوستو، مشین کا جو آواز تھی بنانے کی وہ بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس لیے ویڈیو میں بہت زیادہ شور ہونے کی وجہ سے میں نے ذرا ویڈیو روک دی تھی۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے جس طرح ہم نے جگ کو مشین پہ رکھ کے سٹارٹ کیا تھا، چلائی تھی مشین، وہ پتہ ہے کس طرح بنتا ہے آگے، مطلب کہ ہمارا الحمدللہ میدہ بالکل، نسخہ ہمارا بالکل تیار ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں آپ کو ڈال کے دکھا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ، اللہ پاک کی نعمت، اللہ پاک کی برکتیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ماشاءاللہ زبردست قسم کا یہ نسخہ تیار ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ جو مین چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو 100% نہیں بلکہ 200% یہ گارنٹی دوں گا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا جسم جیسا آپ چاہتے ہیں وہ 1 مہینے میں بالکل زبردست ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے درمیان آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چکنائی والی چیزیں کم یوز کرنی ہے۔ اور یوز کرنے کا طریقہ اس کو یہ کہ آپ صبح نہار پیٹ، ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ یا ناشتہ کیے بغیر آپ نے نہار پیٹ آپ نے صبح 1 گلاس اسی طرح بنا کر لے لینا ہے۔ اور یہ لینے کے 1.5 گھنٹہ بعد، 1 گھنٹہ 30 منٹ بعد آپ نے ناشتہ کر لینا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے ناشتہ کرنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے اس کو لے لینا ہے، اور لینے کے ٹھیک 1.5 گھنٹہ بعد آپ ناشتہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو 1 مہینہ لگاتار استعمال کرتے ہیں تو پیارے دوستو آپ مجھے دعائیں دیں گے، اللہ پاک آپ کی صحتوں میں، آپ کی طبیعتوں میں اپنی خاص برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ویڈیو کو ایڈٹ نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ویڈیو لمبی بہت ہو جاتی ہے اور اپلوڈ ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی بندے کو مسئلہ ہوتا ہے، بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ضرور سن لیجئے کہ برائے کرم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ کی خدمت میں التجا ہے، گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔